ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 9 اور صفر کی 3 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ سیکریٹری محکمہ قانون و انصاف یوٹی لداخ ششی کانت بھگت نے لیہ اور کرگل کے لا افسران کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی، جو اپنے دفتر کے چیمبر میں کیس کے انتظام اور قانونی تعمیل سے متعلق اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے عملی طور پر شامل ہوئے۔ میٹنگ کے دوران سیکریٹری نے لا افسران کو ہدایت کی کہ وہ تمام زیر التوا مقدمات کا تفصیلی ڈیٹا ان کی موجودہ حیثیت کے ساتھ پیش کریں۔ 22 سے 23 اگست 2024 کو لداخ یوٹی کے لیے آنے والے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل CAT سرکٹ بینچ پر زور دیتے ہوئے سیکریٹری نے تمام ضروری جوابات کو بروقت داخل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام اہم معاملات میں تعمیل کی رپورٹس داخل کرنے کے لیے آخری تاریخ پر عمل کرنے اور اسٹینڈنگ کونسل کے ساتھ باقاعدہ رابطے کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ سیکریٹری نے لا افسران کے کردار اور ذمہ داریوں کو بھی واضح کیا، فوری فائل کلیئرنس کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی بھی کیس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے شعبہ صحت الرضا کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن نے گاندھی گلوبل فیملی کے اشتراک سے کرگل میں 2 روزہ مفت آئی اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کے دوران ضلع کرگل کے تقریباً 300 امراض چشم میں مبتلا لوگوں کی اسکریننگ کی گئی۔ کیمپ کے دوران ایمس دلی کے ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ اس دوران BPL زمرے کے مریضوں کو مفت عینک اور ادویات فراہم کی گئی۔ افتتاحی تقریب میں نائب صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور جنرل سیکریٹری کے علاوہ سماجی کارکن سجاد کرگلی بھی موجود تھے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی تنظیموں کے فزیکل و فائنینشیل پوزیشن اور کام کاج کا جائزہ لینے کے خاطر نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے صدر ڈاکٹر احمد علی، ایڈوائزر ڈاکٹر ولایت علی، جنرل سیکریٹری ولایت علی میر اور خزانچی محمد عبداللہ کے علاوہ دیگر ممبران نے شرکت کی۔ میٹنگ کا آغاز غلام محمد خان نے میٹنگ کی مقاصد بیان کرتے ہوئے کیا۔ آج کی میٹنگ میں باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے فزیکل و فائنینشیل پوزیشن اور کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی، وائس چیئرمین امور مذہبی شیخ حسنین رضوانی، سینئر ممبر نگراں کونسل حاجی اصغر علی کربلائی کے علاوہ دیگر ممبران موجود تھے۔ اسی طرح کے ایک اور میٹنگ میں گزشتہ روز متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے فزیکل و فائنینشیل پوزیشن کے ساتھ ساتھ کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مذکورہ میٹنگ میں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین حاجی فدا حسین وزیر، جنرل سیکریٹری حاجی محمد حسین کے علاوہ دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ماڈل ڈگری کالج زنسکار نے SLCIT کے تعاون سے زنسکار میں حیاتیاتی تنوع اور موسمیاتی تبدیلیوں کی تلاش کے موضوع پر ایک روزہ ماحولیاتی تعلیمی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ رگزینیاڈول نے اس موضوع کا مختصر تعارف و پروگرام کے پروٹوکول کا خاکہ پیش کیا۔ اس کے بعد ڈگری کالج زنسکار کے پرنسپل محمد اسحاق کی طرف سے ایک خیر مقدمی تقریر اور لداخ خاص طور پر زنسکار میں تحفظ اور پائیدار ترقی کی اہم ضرورت پر ایک کلیدی خطبہ دیا۔ SLCIT کے ڈائریکٹر ڈاکٹر چھیونگ نمگیل نے لداخ کے قدرتی ورثے پر ایک وسیع گفتگو کی، جس میں لداخ کی جغرافیہ اور آب و ہوا پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر نمگیل نے طلباء کی کئی سوالات کے جواب دیے۔ بعد ازاں SLCIT کے سینئر پروگرام مینیجر جگمت ڈاڈول نے ایک پریزنٹیشن دی۔ دیگر مقررین نے لداخ کے پرندوں کا ایک جائزہ پیش کیا، جس میں خطے میں ہجرت کرنے والے اور رہائش پذیر
پرندوں کی اقسام پر روشنی ڈالی۔ دیگر مقررین نے زنسکار میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور گلیشیئرز کٹنے جیسے موضوع پر روشنی ڈالی۔ آخر میں ڈاکٹر نمگیال چھیونگ نے ماحولیاتی سروے کی اہمیت پر مزید بات کی اور طلباء کو لداخ ہمالیہ کے سرد صحرا میں نئے نباتات اور حیوانات کی دستاویز بنانے کی ترغیب دی۔ سانکو پبلک سکول سانکو کے اہتمام سے آج انٹر سکول انڈر 14 ٹورنامنٹ کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات کی تقسیم کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سکول کے پرنسپل سمیت دیگر سٹاف اور طلبہ و طالبات موجود تھے۔ اس تقریب میں اساتذہ نے کھلاڑیوں کے غیر معمولی صلاحیتوں اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں پرنسپل نے طلباء میں اسناد اور مومنٹو تقسیم کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو دلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو ضمانت دے دی ہے۔ سسودیا کو 10 لاکھ روپے کا بانڈ ادا کرنا ہوگا۔ سسودیا 17 ماہ سے تہاڑ جیل میں بند ہیں، وہ آج جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ سی بی آئی نے گزشتہ سال 26 فروری کو دلی شراب پالیسی گھوٹالے میں سسودیا کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد ای ڈی نے انہیں منی لانڈرنگ کیس میں 9 مارچ کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ سسودیا کو سی بی آئی اور ای ڈی دونوں معاملوں میں ضمانت مل گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خان یونس میں ایک بار پھر درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ جہاں حملہ ہوا ہے اسے سیف زون ایریا قرار دیا گیا تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے خیموں پر حملہ کیا، جس کے باعث شدید آگ لگی اور 18 فلسطینی بری طرح جھلسنے سے شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خیموں میں مقیم 18 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اکثر ہلاکتیں بمباری کے بعد خیموں میں آگ لگنے اور زندہ جل جانے کے باعث ہوئیں۔ قطر، مصر اور امریکہ نے حماس اور صہیونی حکومت کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ امریکہ، مصر اور قطر نے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ فریقین غزہ میں جنگ بندی کے لیے 15 اگست سے مذاکرات کا آغاز کریں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات دوحہ یا قاہرہ میں ہو سکتے ہیں۔ نہ مزید وقت ضائع کرنے اور نہ ہی کسی فریق کی طرف سے کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی، جنگ بندی شروع کرنے اور معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی مذاکرات کار 15 اگست کو میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حماس کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان آئندہ ہفتے تک معاہدہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔